بھارت کے ایک دور افتادہ گاؤں میں جہاں نہ بجلی تھی، نہ سڑکیں اور نہ ہی دنیا سے کوئی خاص تعلق، مٹی کے گھروں میں بسے یہ لوگ اپنی زندگی میں مگن تھے۔ وقت گویا یہاں تھم سا گیا تھا، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے صدیوں سے سوئے ہوئے اس گاؤں کی قسمت بدل دی۔ یہ گاؤں ناگرپور کہلاتا تھا، جو ایک گھنے جنگل کے کنارے واقع تھا، جہاں کے لوگ سیدھے سادے لیکن شدت پسند رسم و رواج کے پابند تھے۔ وہ نہ کسی دوسرے مذہب کو مانتے تھے اور نہ ہی سننے کو تیار تھے۔ نہ مسجد تھی، نہ اذان، نہ اسلام کا کوئی چرچا۔ اگر کوئی غیر مذہب کا شخص غلطی سے بھی یہاں آ جاتا تو یا تو اسے بھگا دیا جاتا یا کبھی بھی واپس نہ لوٹا۔ اس دن سورج کچھ عجیب انداز سے آسمان پر سرخی تھی، جسے قدرت کوئی پیغام دے رہی ہو۔ لوگ حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی کھیت میں، کوئی کنویں سے پانی بھرنے میں، اور بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ تبھی چیخوں کی ایک لہر مغربی گاؤں کے کنارے سے اٹھی۔ شیر 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 نے بچے کو اٹھا لیا۔ یہ آواز جنگل کے نزدیک رہنے والی ایک عورت چندا کی تھی۔ اس کا چہرہ زرد، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ لوگ دوڑتے ہوئے اس کی طرف لگے۔ کیا ہوا چندا، کیا ہوا؟ میرا بیٹا ارجن، وہ کھیل رہا تھا اور اچانک شیر سے آیا اور اسے اٹھا لے گیا میرے ہاتھوں سے، میں روک نہ سکی۔ پورا گاؤں پریشان ہو گیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ شیر نے حملہ کیا ہو، لیکن بچے کو یوں دن دہاڑے اٹھا لینا ایک عجیب غیر معمولی واقعہ تھا۔ لوگ نیزے، کلہاڑیاں اور مشعلیں لے کے جنگل کی طرف دوڑے۔ ہر جھاڑی کی تلاشی لی گئی، ہر درخت کے نیچے جھانکا گیا، لیکن نہ شیر ملا نہ بچہ۔ رات تک تلاش جاری رہی، لیکن ناکامی کے سوا کچھ نہ ملا۔ چندا بین کرتی رہی اور گاؤں پر ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ دوسری صبح جب اندھیرے میں روشنی کی پہلی کرن پڑی، تبھی گاؤں کے داخلی دروازے پر ایک اجنبی نمودار ہوا۔ سفید داڑھی، آنکھوں میں نور، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی، اور لباس نہایت سادہ مگر شخصیت میں ایک عجیب سی کشش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے سلام کیا۔ گاؤں کے لوگ رک گئے، انہیں ایسا سلام کبھی بھی سننے کو نہیں ملا تھا۔ تو کون اور ہمارے گاؤں میں کیا لینے آیا ہے؟ ٹھاکر بھانو پرتاپ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بزرگ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں ایک مسافر ہوں، سنا ہے یہاں شیر نے ایک بچے کو اٹھا لیا ہے، شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ سب حیران ہوئے، نہ وہ کسی شکاری کی طرح نظر آتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ہتھیار تھا، بس ایک چھڑی، ایک بوسیدہ تھیلا اور دل میں سکون۔ اگر تم نے بے وقوفی کی کوشش کی تو تمہارا انجام بھی شیر جیسا ہوگا، ٹھاکر نے دھمکایا۔ لیکن بزرگ نے صرف اتنا کہا، انشاءاللہ جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا۔ اگلی صبح بزرگ نے گاؤں والوں سے کہا، مجھے اس جگہ لے چلو جہاں شیر نے بچے کو اٹھایا تھا۔ لوگ ہچکچاتے ہوئے جنگل کی طرف لے گئے۔ راستے بھر وہ خاموش رہے اور بزرگ زیر لب کچھ پڑھتے رہے۔ درختوں کے سائے گہرے ہو رہے تھے، پرندے چپ تھے اور ہوا ساکت۔ پھر وہی جگہ آئی جہاں چندا نے شیر کو دیکھا تھا۔ بزرگ نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر اچانک انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ جنگل کے اندر ایک گرجدار آواز سنائی دی اور جھاڑیوں کے پیچھے حرکت محسوس ہوئی۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، مگر بزرگ وہی کھڑے رہے۔ چند لمحوں بعد جھاڑیوں میں سے ایک شیر نکلا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ شیر زخمی نظر آ رہا تھا اور اس کی پشت پر ایک چھوٹا بچہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا، ارجن۔ سب ششتدہ رہ گئے۔ چندا چیخ پڑی، میرا بیٹا ارجن! لیکن بزرگ کے ہاتھ اٹھا کر اسے روکنے کو کہا۔ شیر آہستہ آہستہ بزرگ کے قدموں میں آ کر لیٹ گیا، جیسے کوئی تابعدار بوہا۔ بچے کو آہستہ سے زمین پر رکھا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت، خوف اور تعجب سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ٹھاکر بھانو پرتاپ نے بامشکل آواز نکالی، یہ کیا جادو ہے؟ تو کون ہے؟ بزرگ نے سکون سے کہا، نہ میں جادوگر ہوں نہ شکاری ہوں، میں ایک عاجز بندہ ہوں، اور یہ سب میرے رب کی قدرت ہے۔ جس رب نے شیر کو پیدا کیا ہے وہ اسے مہربان بھی بنا سکتا ہے۔ پھر وہ بچہ اپنی ماں کو واپس کیا اور گاؤں کے بیچوں بیچ بیٹھ کر کہا، اب میں تمہیں کچھ کہانیاں سناؤں گا، کچھ سچائیاں، اور اگر تمہارے دل سچے ہوئے تو تمہیں وہ روشنی ملے گی
جو تمہیں ہمیشہ اندھیرے سے بچا لے گی۔ ایک شیر کا جھک جانا، ایک بچہ جو سلامت واپس آیا، اور ایک بزرگ جس کی آنکھوں میں نور تھا۔ کیا یہ سب اتفاق تھا یا کسی بڑے راز کا پیش خیمہ؟ آگے جانیں گے کیسے ایک گاؤں کا اندھیرے سے نکل کر نور کی طرف سفر شروع